پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ وقت بہتر جب بنے گا، وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بناویں گے۔ نہیں تو وقت تو گزرنے کے لیے ہے اور گزر رہا ہے۔ کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے ہر ایک کو پتہ ہے، آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ جو سال گزر گیا، جو مہینہ گزر گیا، یہ جمعہ گزر گیا، اب تو یہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر، اس لیے کہ عمل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں اور انسان کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اور یہاں تک کہ اس کا جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ اس کے اعمال ہی کے اوپر ہونے والا ہے، اچھے ہوں کہ برے ہوں، اسی پر اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور اسی سے عمل ہی سے انسان کے بندے بگڑنے کا بھی تعلق ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اگر انسان کے اعمال بنے تو ماحول بنا، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوئے تو ماحول خراب ہوا۔ آج جو چاروں طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، حالات خراب ہے، ماحول خراب ہے، کہ حالات اور ماحول کیا چیز ہے؟ کہ یہ انسان کے اعمال ہیں، کہ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہیں، اس لیے ماحول خراب ہے۔ اور یہ حالات اور یہ ماحول، یہ اس کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اوپر اللہ کو راضی کرنے والے جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے جا رہے ہیں، تو پھر اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے، ہمیں راضی کریں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے، جیسے اس وقت چل رہے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی فکر کرنی ہے۔ اور اعمال کہتے ہیں کہ انسان کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، انسان کا کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا سوچنا سونا کمانا خرچ کرنا شادی بیاہ، جو انسان کر رہا ہے کہ یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں۔ یہ اعمال، یہ چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں، اس لیے کہ یہی چیزیں غیر بھی کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، سارے کام، اور یہی کام مسلمان بھی کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے ان کے اور ہمارے کرنے میں کہ ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے وہ تمہارے نبی کی زندگی ہے۔ اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بتلائی، ہر موقع کا طریقہ بتلایا ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال اس کے مطابق ہو جائیں تو یہ اعمال اللہ کے ہاں قیمتی بنیں گے۔ اور اگر اس کے مطابق زندگی نہ گزری، اس کے مطابق اعمال نہ ہوئے، تو پھر دوستو بزرگوں اللہ کے ہاں یہ زندگی اتنی ہی بے قیمتی بنے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر انسان کے ساتھ 2 نسبتیں لگی ہوئی ہیں، اور نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، کہ ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ جتنی اونچی نسبت اتنی بڑی ذمہ داری۔ مثال کے طور پر ایک دھوبی ہے یا درزی ہے، اس کا ایک لڑکا ہے، تو لڑکے کی نسبت دھوبی کی طرف ہے یا درزی کی طرف ہے، تو اس لڑکے کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی، گھر کے اعتبار سے۔
एक लड़के की निस्बत कि वो बादशाह का बेटा है, बादशाह का लड़का है, तो उसके साथ एक बड़ी निस्बत लगी हुई है, बादशाह का बेटा है, शहजादा है, तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी वो उसके एतबार से आएगी क्योंकि उसके साथ निस्बत बड़ी लगी हुई है। ऐसे ही हमारे हर एक के साथ दो निस्बतें लगी हुई हैं, बड़ी निस्बतें हैं। कि पहली निस्बत कि हर इंसान सबसे पहले अल्लाह का बंदा है, हर इंसान अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा, ये पहली निस्बत है। दूसरी निस्बत कि हर इंसान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, ये दूसरी निस्बत है। तो अल्लाह का बंदा होने के नाते हर इंसान की पहली जिम्मेदारी ये है कि अपनी जात से दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे, अपने अल्लाह को पहचाने, कि उसको पहचान कर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। और नबी का उम्मती होने के नाते कि जो चीज अपने पास है, जो काम अपने पास है, जो चीज अपने पास है, जो दीन अपने पास है, उसको दूसरों तक पहुंचावे, ये हर एक की जिम्मेदारी है। बल्लिगु अन्नी वलो आया, फरमाया कि छोटी छोटा अमल भी हो, छोटी छोटी चीज भी हो, कि वो दूसरों तक पहुंचाओ। अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के यहाँ उसकी कदर है, अल्लाह के यहाँ उसकी हैसियत है। और अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है तो अल्लाह के यहाँ उतना ही बेकीमत है, अल्लाह के यहाँ उतना ही बेहैसियत है। और अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी को पूरा करे और एक को पूरा ना करे, तब भी ये पकड़ का जरिया होती है। ये दोनों एक साथ हैं, दोनों निस्बतें और दोनों जिम्मेदारी एक साथ हैं। कि एक को पूरा करे, अपनी जात से दीनदार बना, नमाजों में, रोजों में और दूसरी चीजों में, कि अपनी जात से दीनदार बनकर जिंदगी गुजारी, लेकिन दूसरों की फिक्र ना करी कि ये एक जिम्मेदारी का पूरा करना ये भी पकड़ का जरिया है। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल फला बस्ती पर जाओ और उस बस्ती को ऊपर तक उठाओ और ऊपर तक उठाकर उसको नीचे देकर मार दो। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह, उसमें तो एक तरह फला बंदा है जो तेरी इबादत करता है, तेरी नाफरमानी नहीं करता, फरमाबरदारी में लगा रहता है। अल्लाह ने फरमाया कि उसके समीत उस बस्ती को उठाओ और उसके समीत पटक दो। क्यों? इसलिए कि मेरे अहकामात दुनिया में टूट रहे थे, मेरी नाफरमानी हो रही थी और उसके माथे पर बल तक नहीं आया, वो अपनी इबादत में लगा रहा। तो एक जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा था कि अपनी जात से तो दीनदार था, लेकिन दूसरों की फिक्र नहीं की। अच्छा, अगर कोई दूसरों ही की फिक्र में लगा रहे और अपने आप को भूला रहे, सारी तकरीरें, सारे बयानात, सारी नसीहतें, मशवरे, उसूल कि वो दूसरों के लिए, सारी चीजें, सारी तबलीग दूसरों के लिए और खुद अमल से खाली, तो दूसरी एक जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा है कि दूसरों तक पहुंचा रहा है, दूसरों की फिक्र में है, लेकिन खुद अमल से खाली है कि ये भी कल क़यामत के दिन पकड़ का जरिया बनेगी। हदीस पाक का मफहूम है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे तो बाद अहले जन्नत अहले दोज़ख से जाकर पूछेंगे कि तुम दोज़ख में कैसे आ गए? हम तो जो जन्नत में गए हैं वो तुम्हारी बातों पर अमल करने की वजह से गए हैं। तुम हमें दीन को, आखिरत को, अल्लाह रसूल को, तुम हमें दीन की बातें बतलाते थे, उस पर हमने अमल किया है, तो उसकी वजह से तो हम जन्नत में गए हैं, तुम दोज़ख में कैसे आए? तो वो कहेंगे कि हम तुमको तो कहते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये इज्तिमाअत का होना, ये अपने अंदर उस जिम्मेदारी का एहसास पैदा कराने के लिए है कि हम अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है, हम क्यों दुनिया में आए हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हर इंसान अपनी जात से दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे। और दीन आता है दोस्तों बुजुर्गों यकीन के रास्ते से, कि जैसे उसके अंदर का यकीन होगा कि उसकी जिंदगी में दीन आवेगा। यकीन, ईमान, कि जैसा उसका ईमान होगा, अगर ईमान कमजोर होगा तो फिर उसके अंदर से दीन निकलेगा, और अगर ईमान बना हुआ होगा तो फिर अंदर दीन आवेगा। कि ये ईमान कि अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी नेमत मरहमत फरमाई, ईमान की दौलत, ये सबसे बड़ी नेमत है। ये सबसे बड़ी नेमत इसलिए कह रहा हूं कि इनामात तो अल्लाह ताला के बहुत हैं, बेशुमार हैं। कि कुरान यूं कहता है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह ताला के इनामात तो इतने हैं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इतने इनामात अल्लाह ताला
کہ ہمارے اوپر قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دوستوں بزرگوں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ چیز آدمی کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کسی چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دے رکھی، مثال کے طور پر کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت کہ اب دنیا میں اندھیرا ہو گیا۔ ہاتھوں پیروں سے معذور ہو جائے، اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے، یہ بڑی نعمتیں ہیں، اور اس میں پوری زندگی آ گئی کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے، کہ ایک جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے، کہ جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عذاب قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ ان خواہشوں کو قربان کر کر یہ آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین میں، اس کو دین کو پھیلانے میں لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے کہ وہ 7 آدمی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے پہلے، اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے، مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے، اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے۔ صحت دے رکھی اللہ نے کہ اس صحت میں کہ جو آدمی کام کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور کیا ہے اس نے، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات احسانات کہ ایک آدمی تہجد پابندی سے پڑھتا تھا، ایک آدمی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب بیمار ہو گیا ہے، معذوری ہوئی ہے، اب تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہے، مسجد میں نہیں جا پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر و ثواب دیتے رہیں گے جو صحت کے زمانے میں کرتا تھا۔ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے۔ خالی اوقات کی قدر، خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، تو اس کو 2 بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ 2 بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر، اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، بہت سے آدمی ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بہت جماعتیں آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ 7 مہینے کی، سالوں کی، 4 مہینے کی نکلتی ہیں، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے، کہ اوقات کو فارغ کیا ہے، خالی اوقات کی قدر، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا، کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ کشتوں کے لیے جائیں گے، جائے اپنے کام سے جائیں گے، آ جائیں گے، تو اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہے اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اگر اس حدیث پر اللہ کے راستے میں نکل کر عمل نہ ہوا تو گھر آ کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ 100 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے مثال کے طور پر کہا کہ خالی اوقات کی قدر کرو، کہ یہاں پر اس حدیث پر عمل کر سکتے تھے، نہیں کر پائے کسی وجہ سے، سستی ہوئی، تو گھر آ کر اب تو مشغولی ہو گئی، اب اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے، اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے، کہ جو قبروں میں چلے گئے ان سے پوچھو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی قاصر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں۔ پھر دوستو بزرگوں، ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بھی بتلایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ اس کو استعمال کر کے آ جائے جہاں چاہے جس طرح چاہے، کہ نہیں، اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا، اور طریقہ بتلا کر پھر کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہاں تک آتا ہے اگر ٹھنڈا پانی ہمیں پلائے تو یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ درخت سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن سے سوال ہوگا۔
इसलिए जैसे मैं कहा कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारे लिए जिंदगी गुजारने का जो बेहतरीन नमूना है कि वो प्यारे नबी की जिंदगी है। आपने पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौके की दुआ भी बतलाई है और हर मौके का तरीका भी बतलाया है। अगर उस तरीके के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है तो अल्लाह के हमारी जिंदगी रोशन है, कीमती है, और अगर उसके मुताबिक नहीं गुजर रही है तो फिर जैसे दूसरों की गुजर रही है ऐसे हमारी भी गुजर रही है। हुजूर ने हर मौके की दुआ बतलाई है। एक मरतबा सब गर्मी में दोपहर के वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ लाए। थोड़ी देर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से पूछा, अबू बकर गर्मी है, दोपहर का वक्त है, तुम यहाँ पर? कि अबू बकर भूख की सख्ती मुझे बाहर लेकर आई है, भूख की शिद्दत बाहर लाई है। कि अच्छा उमर तुम क्यों आए हो? कि अबू बकर मैं भी इसीलिए बाहर आया हूँ, भूख की शिद्दत मुझे भी बाहर लेकर आई है। ये दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने उन दोनों से पूछा कि इस वक्त गर्मी है, दोपहर का वक्त है, तुम दोनों यहाँ पर? क्या रसूलुल्लाह भूख की शिद्दत बाहर लेकर आई है, भूख की वजह से आए हैं। आपने फरमाया कसम उस ज़ात आली की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं भी इसीलिए बाहर आया हूँ भूख की वजह से। ये तीनों बातें करते हुए एक सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर तशरीफ ले गए। वो तो घर में नहीं थे, घर वालों ने अहलन व सहलन कहा, बिठाया। थोड़ी देर में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी आए और आते हुए अपने साथ खजूरों का बड़ा सारा खोशा तोड़ कर लाए। अल्लाह के हज़रात के सामने पेश किया। हुजूर ने फरमाया कि इसमें से पक्की पक्की लादे सारी क्यों लाए? क्या रसूलुल्लाह सारी इसलिए लाया हूँ जो आपको पसंद है आप नोश फरमा ले। उन्होंने खजूरें नोश फरमाई। इतना उन साहबी ने एक बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और कुछ को भूना, कुछ को पकाया और अल्लाह के हज़रात के सामने पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी के टुकड़े पर एक गोश्त का टुकड़ा रखकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को दिया और ये फरमाया कि फातिमा को देकर आओ, उसने भी कई दिनों से ऐसी कोई चीज नहीं खाई। वो सहाबी को लेकर चले गए। ये तीनों हजरात ये खाना नोश फरमा रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आप रो रहे थे। और रोते हुए आपने फरमाया कि यही वो नेमतें हैं जिनके बारे में हमसे कल को सवाल होगा। अल्लाह ने गोश्त खिलाया, रोटी खिलाई, खजूरें खिलाई। जब आपने बात फरमाई तो ये बात उन दोनों साथी पर बड़ी शाख गुजरी। क्या रसूलुल्लाह एक चीज इतनी मुशक्कत और इतनी भूख के बाद हासिल हुई है, इसके बारे में भी सवाल होगा? आपने फरमाया कि हाँ, इसके बारे में भी सवाल होगा। फिर आपने उसके इस्तेमाल का तरीका बतलाया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौके की दुआ और हर मौके का तरीका बतलाया है। फिर आपने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो और जब खा चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अशबाना वाना मालेना वाफ़ज़ला पढ़ लोगे तो फिर इस नेमत की पकड़ से बच जाओगे। दोस्तों बुजुर्गों, इनामात अल्लाह ताला के बेशुमार हैं, लेकिन इन तमाम नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मरहमत फरमाई है वो ईमान की दौलत है। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया की किसी चीज पर भी कामयाबी नाकामी का दारोमदार नहीं रखा है। माल पर, अक्सरियत पर, असबाब पर, चीजों पर, किसी पर भी कामयाबी का दारोमदार नाकामी का दारोमदार नहीं रखा कि ये चीज होंगी तो कामयाब होंगे और ये चीज नहीं होंगी तो नाकाम हो जाएंगे। कि नहीं, अल्लाह ने कामयाबी नाकामी का दारोमदार ईमान और आमाल सालिहा पर रखा है। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी नेमत मरहमत फरमाई। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ईमान लाना चाहते हैं लेकिन ईमान नहीं ला पा रहे हैं। ये ईमान हमें अल्लाह ने बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर कुर्बानी के हमें अल्लाह ताला ने मरहमत फरमाया। और जो चीज आदमी को बगैर मेहनत, बगैर मुजाहिदे की मिलती है, आदमी के अंदर उसकी कदर और कीमत कम होती है। पर इसमें उसके जो चीज आदमी मेहनत कर कर हासिल करता है, जिस चीज पर आदमी का जान माल वक्त लगता है, जिस चीज के लिए आदमी कुर्बानी देता है, कि उसकी कदर और कीमत आदमी के अंदर ज्यादा होती है। और जो बगैर उसके मिलती है कि उसकी कदर और कीमत कम होती है। क्योंकि ईमान क्योंकि हमें बगैर मेहनत मुजाहिदे के मिला हुआ है। जैसे कहते हैं विरासत में कोई चीज मिल गई कि खानदान मुसलमान, दादा मुसलमान, बाप मुसलमान, हम मुसलमान हैं, घर में पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान। इसलिए हमारे अंदर इस ईमान की कदर और कीमत कम है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान
دعوت کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بنانا ہے، ایمان کی قدر و قیمت اندر اتارنی ہے۔ یہ صحابہ کے اندر کہ ایمان کی قدر و قیمت اتری، اور پھر آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت کہ اور اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرتا ہے اس کے لیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتر گئی تھی، اس لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو اور ہر حالات کو انہوں نے ایسے برداشت کر لیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ قصے ہم تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کے قصے ہم سنتے رہتے ہیں فضائل میں، لیکن دوستو بزرگوں یہ قصے خالی سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ قصے تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان قصوں کو سنیں اور ان قصوں سے اثر لینے والے بنے کہ کہاں صحابہ کا ایمان تھا، کیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ اگر ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیں تو ابھی ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایمان کے مقابلے میں کتنے کمزور ہیں۔ آج مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ایمان کے تقاضوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے، کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت کم ہے۔ صحابہ نے ہر حال میں جہاں ہوئے جس طرح ہوئے کہ ایمان کے تقاضوں کو مقدم رکھا ہے، اور ہر حال میں اپنے ایمان کو بچایا ہے، اور ہر تکلیف، ہر مصیبت جو آئی ہے ایمان کے مقابلے میں اس کو برداشت کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات تم پر ایمان کی وجہ سے آئے ہیں۔ صحابہ پر حالات آئے ہیں جب ایمان لائے، تو جو حالات ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ہیں ان حالات کی ذرا کارگزاری سناؤ، تفصیل بتلاؤ۔ تو حضرت خباب نے کہا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی آج تک جیسی تمہاری ہے۔ تو حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، اور میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی۔ کہیں کی وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے۔ کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی کہ یہ تو ایمان پہ پھر جاویں، نہیں تو یہ تکلیفیں برداشت کرے۔ تو ان تکالیف کا برداشت کرنا آسان ہوا، تو ان تکالیف کو برداشت کرتے رہے، لیکن ایمان اپنی جڑ پر ثبوت پکڑ چکا تھا، اس لیے ایمان سے نہیں ہٹ سکے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن ایمان والا جو کام کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ کے راستے میں اس وقت آپ لوگ نکلے ہوئے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، راحت آرام کی بھی قربانی ہوتی ہے، پیشاب وضو کرنے میں جاتے ہیں تو وہاں قربانی دینی پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیزوں کو قبول فرماوے اور ہم سب کے لیے اور پورے عالم کے لیے اس اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ فرماوے۔ تو مومن جو عمل کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کہ جو مومن جو عمل کرتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہیں خوش ہے، کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ان چیزوں میں، ان قربانیوں میں، ان حالات میں، ان اعمال سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، یہی مقصد ہے اور یہی مقصد ہونا بھی چاہیے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کل قیامت کے دن جس نے جو عمل جس کے لیے کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس نے جو عمل جس کے لیے کیا ہے وہ بدلہ اسی سے جا کر لے لے۔ تو ہمیں تو یہ کام، یہ ساری چیزیں، یہ محنت، یہ قربانی صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ کہ ایک تو دنیا میں نہیں چاہتا، اور جو کام کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں اللہ کا حکم ہے کہ اس کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ کیا حکم ہے اللہ کا؟ کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تم کو تمہارے نبی دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں تمہارا نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ تو حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، تو اس طریقے میں کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے کہ اگر ہم شادی ایسے کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں گھر ایسا نہ بناؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں اس طرح زندگی نہ گزاروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کہ نہیں، میرے نبی نے مجھے طریقہ بتلایا ہے اور ایسا طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک کافر
ایک صحابی کے پاس آیا اور آ کر کہا طنز کے طور پر کہ تمہیں تمہارے نبی نے پیشاب وغیرہ استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے، یعنی مذاق کے طور پر، طنز کے طور پر جسے کہتے ہیں نا، کہ طنز کے طور پر اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے نبی استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں. تو انہوں نے فخر کے طور پر کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے. میں نے کہا نا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا اور طریقہ بتلا کر گئے ہیں. تو انہوں نے فخر کے طور پر کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے. تو مومن جو عمل کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ ان تکالیفوں کا اور ان مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں مل رہا ہے، یہ جو فتوحات ہو رہی ہیں کہیں ہمیں بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں مل رہا ہے، لیکن یہاں تو ملے گا تو وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا وہ کہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کیا، اور پھر جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر بھی پریشان ہوئے، اور جو ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے کہ اس کو بھی قربان کیا ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت برآمد فرمائے گا، کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں ہے. تو اسی وقت جواب دیا آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. کہ پلک جھپکنے کے برابر قربانی، کہ بادشاہت آئی ہے تو اس بادشاہت کو قربان کیا ہے، مال آیا ہے تو مال کو قربان کیا ہے ایمان کے مقابلے پر. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ نہیں مانتے تو چلو گھر چلے جاؤ اپنے، کہ نہیں دوسری چیز دھمکی. دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگوں اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اس وقت بھی اور اس وقت بھی، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں. یہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، کہ دیکھوں یہ کتنے مضبوط ہیں. امتحان ہوتا ہے ہر ایک کا. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن پوچھتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش آتی ہے، صحابہ پر بھی آئی ہے، ہم پر بھی آئی ہے حالات. اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں، یہ حالات کا مقابلہ میرے طرف رجوع کرتے ہیں حالات میں. ان حالات میں ایمان والوں کا یہ امتحان ہوتا ہے. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتے ہیں، حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کرتے ہیں، حالات کا مقابلہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات آئے ہیں کہ میری تربیت کے لیے اللہ مجھے اپنے طرف رجوع کرنے والا چاہتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے حالات ہم لاتے ہیں بڑے حالات سے پہلے، جو آخرت میں بڑے عذاب سے پہلے. اللہ حفاظت فرمائے. کیوں؟ تاکہ لعلہم یرجعون، شاید میرے طرف رجوع کرنے والے بنے، شاید میرے طرف آنے والے بنے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے، اعمال سے کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے اور مصر سے ادھر سے ادھر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. ایک صحابی نے بکری ذبح کی، اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟
یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنا پورا قصہ سنایا، خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے قحط سالی آئی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے غلے منگا رہے ہیں، تو قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ فوراً بات سمجھ میں کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے، فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفار کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، قحط ختم ہوا۔ کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا کہ وہ حالات بجائے کم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے، کہ جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کیا تو وہ حالات ایک دم بدل گئے۔ تو دوستو بزرگوں، اس وقت بھی جو چاروں طرف اس وقت امت پر حالات اور مسلمانوں پر خاص طور سے حالات ہیں، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان کہ اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے، اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے، اور ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے۔ اور توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ توبہ کا دروازہ جو موت تک کھلا ہوا ہے، اس میں آدمی ایک تو شیطان آ کر دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ توبہ کو مؤخر کراتا ہے، کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو صحت ہے، کہ وہ مؤخر کراتا ایک وقت ایسا لاتا ہے کہ وہ مایوس کر کھڑا کر دیتا ہے، پھر آدمی مایوس ہو جاتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے بنو، اپنے طرف سے بھی، پوری امت کی طرف سے بھی۔ ہمیں عرض کر رہا تھا کہ آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے دیکھنے کے لیے، تو ان صحابی نے لالچ کا ہی جواب دیا۔ دوسری چیز دھمکی دی کہ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، دیگ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو ان کے سامنے بلا کر ان کے سامنے ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، جو تجھ سے ہو سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو دیگ میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے بلایا، پھر ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے میں نے ایک مرتبہ تجھ سے کہا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے تم؟ کہنے لگے میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن میں ایک جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کہ ایک جان کا کیا قربان کرنا؟ کل قیامت کے دن اللہ پوچھتا ہے عبداللہ دنیا سے کیا لایا؟ تو میں کہتا ہے اللہ جتنی تو نے مجھے جانیں دی تھی سب تیرے نام پر قربان کر آیا ہوں۔ تو دوست بزرگوں، یہ جذبہ بنتا ہے جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں رہتا ہے، جب آدمی دعوت دیتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اندر یقین بنتا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور جب آدمی دعوت دیتا ہے تو پھر اس کا ایمان بنتا ہے، اور پھر اس ایمان کی وہ ہر وقت فکر میں لگا رہتا ہے، ایمان کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ ایمان کی کمزوری کہ وہ اس کو ہلاک کرتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہ ہر وقت اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے 24 گھنٹے، کہ ایمان کی طرف سے فکر، ہر وقت 24 گھنٹے اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو جاتا تھا کہ میرے اندر یہ چیز آئی ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوگی، کہ میں جب نبی کی مجلس میں ہوں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، جب میں گھر آ جاتا ہوں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، کہ حنظلہ کہتے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہ اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، نبی کی سامنے کی کیفیت کچھ اور ہے، گھر آ جائیں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، کہ کہیں میں منافق ہوں۔ تو یہ کہہ کر باہر نکلے کہ نافق حنظلہ۔ ابو بکر صدیق سے کہا کہ منافق حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وجہ پوچھی کہ کیوں کہہ رہا ہے تم حنظلہ منافق ہو گیا؟ وجہ بتلائی کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر آ جاتے ہیں، بیوی بچے پاس آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو ہم نبی کی مجلس میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ کیفیت تو ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو اتنی سی بات پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، جو ایمان اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو عطا فرمایا تھا، وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ صحابہ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر تھے اور ہم ایمان کے اعتبار سے ابھی نیچے درجے پر ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ والا کام، یہ اجتماعات کا ہونا،
یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اپنے اندر اس چیز کا احساس پیدا کرانے کے لیے ہے کہ اپنی ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو، اپنے دین کی کمزوری کا احساس پیدا ہو۔ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے۔ جیسے آج ہمارے اندر دنیا داری کا احساس ہے، دنیا داری کا احساس ہے تو کسی کو کہنے کی سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میاں تم کل کام پر نہیں گئے تھے، اپنی ملازمت پر نہیں گئے تھے، تم آج تو چلے جاؤ، کل تم نے دکان نہیں کھولی تھی تو آج تو کھول لو۔ کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، خود احساس ہے کہ میں نے کل بھی نہیں کھولی، پرسوں بھی نہیں کھولی، 3 دن چھٹی میں نکل گئے، کہ خود ہی جاتا ہے، فکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کرے یہ احساس ہمارا ایمان کے اعتبار سے ہو جاوے، دین کے اعتبار سے ہو جاوے کہ میری نماز چھوٹ گئی تو اس کا غم ہو رہا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے۔ یہ مومن کی علامت بتلائیے کہ آج الحمدللہ سارے اعمال ہوئے ہیں کہ اندر سے خوشی ہو رہی ہے، اور آج کہ یہ وظیفہ چھوٹ گیا، یہ جماعت سے نماز چھوٹ گئی کہ اندر سے غم ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن یہ جب آئے گی جب اندر بنا ہوا ہوگا ایمان، اور اگر اندر ایمان بنا ہوا نہ ہوا تو پھر دوستوں بزرگوں اعمال کے جنازے نکلتے ہیں، نمازوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ جیسے دیکھو آج کتنے مسلمان بھائی ہمارے ہیں جو نماز سے دور ہیں، کہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اندر کا یقین بگڑا ہوا ہے۔ جب اندر کا یقین بگڑ گیا تو پھر نماز سے کامیابی کا یقین اس کے اندر سے نکل گیا۔ اس لیے ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے۔ تو دعوت کے ذریعے سے اندر کے یقین کو بدلنا، اور ذکر کے ذریعے سے اندر کی غفلت کو ختم کرنا۔ غفلتیں بھی ہمارے اندر ہیں، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، اور ایسی ایسی غفلتیں ہیں، یعنی غفلتوں کی حد یہاں تک ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہاں پر غافل ہے، کوئی کاروبار میں، کوئی کھیت میں، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، نماز پوری ہو گئی، اسی کے ساتھ سلام پھر گیا۔ کہ غفلت والی نمازیں ہیں، غفلت والی دعائیں ہیں، غفلت والے اعمال ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر پڑھنے کے لیے بتلاتے ہیں، کیونکہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کو یاد کرنا، ایک اللہ کو یاد رکھنا۔ اصل ہے اللہ کو یاد رکھنا کہ 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے کہ اس میں اللہ کا حکم میرے اوپر کیا اتر رہا ہے، اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے، اصل تو یہ ہے۔ لیکن ہم اللہ کو کیا یاد رکھتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرنے والے بھی نہ رہے۔ اس لیے 3 تسبیح دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ ہو کر باوضو ہو کر، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تب بھی کہ ثواب سے خالی، نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی، اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا۔ اس لیے باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ ہو کر ایک ایک چیز پر غور کرتے ہوئے، ایک معنی پر غور کرتے ہوئے کہ ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ کا دھیان آئے گا، جتنا اللہ کا دھیان آئے گا اتنا ہی عملوں کے اندر جی لگے گا، مزہ آئے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا وقت باقی ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے۔ ایک گھڑی اس وقت ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کی اور معافی کی درخواست کرے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ پانچ بج کے 7 منٹ پر غروب ہے۔ جو ممبر کے سامنے ساتھی